نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج ہم 13واں پارہ اس کا خلاصہ ذکر کر رہے ہیں آپ سے۔ اس پارے کے 3 حصے ہیں۔ پہلا سورۃ یوسف کا تذکرہ ہے، پھر سورۃ رعد مکمل ہے، پھر سورۃ ابراہیم مکمل ہے اس 13ویں پارے میں۔ تو سورۃ یوسف کا تذکرہ خلاصہ تو ہم 12ویں پارے میں پڑھ چکے ہیں، اور اب ہم سورۃ رعد جو ہے نا اس کا پڑھیں گے، اس کے متعلق بات کریں گے۔ تو سورۃ رعد میں اللہ تعالیٰ نے 5 باتیں ذکر فرمائی ہیں۔ ان میں نمبر 1 قرآن کی حقانیت، توحید، قیامت، رسالت اور متقین کی 8 صفات اور اشقاء کی 3 علامتیں اللہ نے بیان فرمائی ہیں۔ اب نمبر 1 اس تفصیل جو قرآن کی حقانیت ہے وہ یہ ہے کہ یہ نقطہ قابل غور ہے کہ جن صورتوں کے شروع میں اللہ رب العزت نے حروف مقطعات سے ذکر کیا ہے تو ان کی ابتدا عام طور پر قرآن کا ذکر ہوتا ہے، اور ان میں مخالفین کو چیلنج کرنے کے لیے بھی ہے جو قرآن کو معاذ اللہ انسانی کاوش قرار دیتے تھے۔ نمبر 2 پہ اس میں توحید کے احکام متعلق بتایا گیا ہے کہ آسمان، زمین، سورج، چاند، رات، دن، پہاڑ، نہریں، غلہ جات، مختلف رنگوں اور ذائقوں اور خوشبوؤں والے پھلوں کو پیدا کرنے والی ذات ایک ہی ذات رب العزت ہے۔ وہی موت اور زندگی اور نفع اور نقصان سب اکیلا اسی کے ہاتھ میں ہے، تمام چیز کا وہی مالک ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی حفاظت کے لیے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں، یہ بھی اسی صورت میں آگے چل کے بیان ہوتا ہے۔ نمبر 3 قیامت کا تذکرہ ہے کہ مشرکوں کو تو اس پر تعجب ہوتا تھا کہ جب ہڈیاں مردہ ہو جائیں گی تو ان میں زندگی پھر کیسے آئے گی۔ تو در حقیقت وہ اس کو سمجھتے تھے کہ اس زندگی جو ہے یہی دنیا کی زندگی ہے، پھر اس کے بعد کیسے ہو سکتی تھی، تو اس کا جواب بھی دیا گیا ہے۔ نمبر 3 پہ رسالت ہے، اس میں یہ فرمایا گیا کہ جو ہر قوم کے دل کل قوم ہاد، یعنی ہر قوم کے لیے ہم نے کوئی رہنما یا پیغمبر بھیجا ہے۔ نمبر 5 پر متقین کی 8 صفات ہیں اور اشقاء کی جو ہے نا وہ 3 علامات ہیں۔ اب متقین کی جو 8 صفات ہیں وہ ان میں وفاداری، صلہ رحمی، اللہ کا ڈر اور آخرت کا خوف اور صبر اور نماز کی پابندی اور صدقہ اور برائی کا بدلہ اچھائی سے دینا، یہ 8 متقین کی علامات ہیں۔ اسی طرح جو بدبخت لوگ ہیں ان کی 3 علامتیں اللہ نے بیان فرمائی ہیں: وعدہ خلافی، قطع رحمی، فساد فی الارض۔ اب اس کے بعد سورۃ ابراہیم شروع ہو رہی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے 5 باتیں بیان فرمائی ہیں۔ نمبر 1 توحید، رسالت، قیامت، چند اہم باتیں اور 6 دعائیں اس میں اللہ نے ذکر کی ہیں۔ نمبر 1 توحید، تمام آسمانوں اور زمینوں کو اللہ نے بنایا، اسی نے آسمان سے پانی اتارا ہے، پھر انسانوں کے لیے زمین سے ہر قسم کے پھل نکالے ہیں، پانی، سواریاں، نہروں کو جمع کرنے والا، اور سورج، چاند، ستارے، رات، یہ سب کا مالک اللہ رب العزت ہے۔ اب اس میں نمبر 3 پہ ہے کہ رسالت، اس ضمن میں کچھ باتیں یہ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کی تسلی کے لیے بتایا گیا ہے کہ یہ جو سابقہ انبیاء کی قوموں نے بھی اسی طرح اعراض اور انکار اور عداوت کی تھی، اور مخالفت کا ان کا رویہ بھی یہی تھا جو آپ کی قوم آپ کے ساتھ کیے ہوئے ہے۔ نمبر 2 پہ پھر ہر نبی اپنی قوم کا ہم زبان بھی ہوتا ہے، یہ بھی اسی صورت میں بیان کیا گیا۔ پچھلی قوموں کے جو مکذبین کے کچھ شبہات تھا ان کا ذکر بھی کیا گیا ہے۔ نمبر 1 اللہ تعالیٰ کے وجود کے بارے میں جو لوگ شک میں مبتلا تھے انہیں بتایا گیا ہے کہ یہ شک تمہارا غلط ہے اور وہ برحق ذات ہے۔ پھر بشر جو ہے وہ رسول نہیں ہو سکتا، یہ بھی ان کو بتایا گیا کہ ہو سکتا ہے۔ پھر تقلید آباد سے ان کی شبہات جو تھی ان کی تردید کر دی ہے، قالوا وجدنا آبانا، یہ ان کو بتا دیا گیا ہے۔ پھر اس میں نمبر 3 پہ قیامت کا ذکر ہے، اس پارہ مبارک میں آگے جو آیتیں آ رہی ہیں تو ان میں کافروں کے لیے جہنم اور مومنین کے لیے جنت کا وعدہ فرمایا گیا ہے، جنت کی نعمتیں اور جہنم کی ہولناکیوں کا ذکر بھی فرمایا گیا ہے۔ پھر روز قیامت حساب کتاب ہونے کے بعد شیطان گمراہوں سے کہے گا جن کو اس نے زندگی میں گمراہ کیا، تو ان سے خود مخاطب ہوگا کہ جو وعدہ رب العزت نے کیا تھا وہ تو برحق اور سچا تھا، اور جو میں نے دھوکے کیے تھے، وعدے کیے تھے تم سے، وہ سارے جھوٹے تھے۔ میں نے تم پر زبردستی نہیں کی تھی، تم خود میرے بہکاوے میں آ گئے، یہ بھی وہ کہے گا۔
اب مجھے ملامت کرنے کی بجائے تم خود اپنے آپ کو ملامت کرو، تم خود ہی میرے بہکاوے میں آ گئے تھے۔ اور نمبر 4 پر اس میں کچھ چند اہم باتیں ہیں جن میں شکر سے نعمت میں اضافہ ہوتا ہے، ناشکروں کے لیے اللہ تعالیٰ کا سخت عذاب ہے۔ آگے کی جو آیتیں ہیں ان میں پھر کفار کے جو اعمال ہیں ان کی مثال ایک راکھ سی دی گئی ہے جس میں تیز ہوا چلتی ہے اور اس کو اڑا کے لے جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد حق اور ایمان کا جو کلمہ طیبہ اور کلمۃ طیبہ کا ذکر فرمایا گیا کہ وہ ایک پکیزہ درخت کی مانند ہے اور اس کی جڑیں بہت مضبوط ہیں اور اس کا پھل بڑا میٹھا اور شیریں ہوتا ہے، اور جو باطل ہے اور وہ ضلالت کا جو کلمۃ الخبیثہ اسے کہا جائے وہ اس خبیث درخت کی مانند ہے، شجرۃ الخبیث جو ہے تو خبیثہ، تو اس لیے اس میں کوئی نہ سکون ہوتا ہے نہ قرار ہوتا ہے نہ اس میں کوئی پھل ہوتا ہے۔ تو اس طرح پھر آگے فرمایا گیا کہ رب العزت جو ظالم ہیں ان کے اعمال سے بالکل باخبر ہے۔ پھر اس میں نمبر 5 میں آخر میں اس پارہ مبارک میں جو 5 باتیں اللہ نے ذکر کی ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو دعائیں ہیں اپنے رب سے جو انہوں نے کی تھی ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ ان میں یہ تھی کہ وہ امن کی تھیں، بت پرستی سے حفاظت کی تھی، اقامت الصلاۃ کی تھی، اور دلوں کا ملان جو تھا، پھر رزق میں برکت اور مغفرت کی درخواست تھی۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ وسلم۔